الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین، یہ پروگرام روزانہ آپ دن میں 4 سے 5 بجے تک ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے رابطے کا نمبر ہے 0334 1966 966۔ اس نمبر کے ذریعے آپ SMS کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو آپ YouTube اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6۔ سامعین محترم، اللہ پاک کا کروڑہ شکر ہے کہ اس رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ عظیم کتاب رہنمائی کے لیے عطا فرمائی ہے کہ جس سے ہم ہر طرح کی رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، تو اس پر جتنا زیادہ ہو سکے شکر گزار رہنا چاہیے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کتنا حسین انتظام فرمایا ہے، کیونکہ 18,000 مخلوقات میں سے ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو ایک خاص پیار ہے، محبت ہے، اور عام طور پر جو ہے وہ دوسری مخلوقات سے بھی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، مگر انسان جتنی نہیں، کیونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اس کے اشرفیت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت وسیع انتظامات فرمائے ہیں۔ تو قرآن سیکھنے سکھانے کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں ویو FM 96.6۔ تو سامعین محترم، علم تجوید و قرات آپ اچھی طرح جان چکے ہیں پہلے پروگرامز میں، اور یہ آپ کو معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا کہ علم تجوید قرات کے قوانین کے خلاف جو تلاوت قرآن کریم کرنا ہے، یہ ہرگز منع ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور علم تجوید و قرات کا سیکھنا، حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، یہ آپ جان چکے ہیں۔ تو اب اسی ضمن میں ہم آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام میں حرف مدہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو حروف مدہ میں نے 3 بیان کیے تھے، واو، یا، الف، واو یا الف۔ تو یہ 3 حروف مدہ کب حروف مدہ بنتے ہیں؟ حالانکہ یہ تینوں حروف جو ہیں حروف تہجی میں سے ہیں، جو 29 حروف پر مشتمل ہے عربی حروف تہجی، تو اسی حروف تہجی میں سے یہ 3 حروف جو ہے وہ ہم نے اخذ کیے ہیں، اور ان کو ہم حروف مدہ کے طور پر کب لیتے ہیں یہ میں بیان تو کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ سبق تازہ ہو جائے کہ الف مدہ کب بنتا ہے، یعنی الف کو ہم کب الف حرف مدہ کہہ سکتے ہیں؟ جب اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ کیا ہو؟ زبر ہو۔ اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اور اسی طرح یا کو ہم حرف مدہ کب کہہ سکتے ہیں؟
جب حرف یا خود اس کے اوپر جزم ہو. الف کے اوپر بھی جزم لکھا نہیں جاتا، سمجھا جاتا ہے، یعنی زبر کے آگے جو الف مدہ ہے تو یہ الف مدہ بھی چونکہ ساکن ہی ہوتا ہے مگر اس کے اوپر جزم نہیں آتا. تو اسی طرح حرف یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہو، یعنی یہ حرف ساکن ہو یا جو ہے، تو اس کے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے. تو اس زیر کی آواز کو ہم اس حرف یا کے ذریعے سے ہم لمبا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح حرف واو جو ہے اس کو ہم حرف مدہ کے طور پر کب لے سکتے ہیں؟ تو اس واو کا پر بھی جو ہے وہ جزم ہو، یعنی واو ساکن ہو، تو اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر پیش ہو، تو اس پیش کو ہم اس واو ساکنہ کے ذریعے سے ہم اس کی آواز کو ڈبل کریں گے. تو اب اس حروف مدہ کو جو ہم لے رہے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی آواز کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے. تو ائمہ مجودین نے، قراء کرام نے جو بتائی ہے کہ عام نارمل انداز میں ایک انگلی کو جب ہم بند ہو تو کھولتے ہیں یا کھلی ہوئی کو بند کرتے ہیں، تو جب بند مٹھی کو یا بند انگلی کو ہم جو ہے وہ ہم کھولتے ہیں تو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے تو وہ اس کی مقدار ہے. یہ ایک مثال کے طور پر سمجھایا جا گیا ہے. تو لہٰذا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. تو عمومی طور پر صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں اکثر کہ آسان سے آسان انداز میں سمجھا پاؤں تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے. تو اسی طرح کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے اور الٹا پیش ہے. کھڑا زبر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی آتا ہے تو اس کو بھی لمبی آواز کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز الف مدہ کے برابر ہے. اسی طرح الٹا پیش ہے تو اس کی آواز واو مدہ کے برابر ہے. اور اسی طرح کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کی آواز یا مدہ کے برابر ہے. تو جیسے لفظ ہے یاسین، کیا لفظ ہے؟ یاسین. کیا لفظ ہے؟ یاسین. تو یاسین لفظ جو آپ دیکھتے ہیں یا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس کے آگے سین، یعنی سین کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یا مدہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف یا کو ہم نے، پہلا جو حرف یا آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کھڑا زبر دیکھا تو لہٰذا اس کی آواز کو ڈبل کر کے ہم نے پڑھا ہے. تو بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے. آگے ایک اور شکل ہے، یعنی کہ انہی حروف کو جب ہم اور طرح سے لیتے ہیں، یعنی یہ 3 حروف مدہ جو ہیں ان میں سے ہم 2 حروف کو لیں گے اور وہ کس شکل میں لیں گے؟ جب اس کو مد لین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد لین. مد لین. مد کے حوالے سے کافی ساری تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ طوالت کی طرف نہ جاؤں، اور کیونکہ سب لوگ نہیں سمجھ سکتے تمام باتوں کو، تو میں چاہتا ہوں کہ جو آسان بات ہے وہ آپ سمجھ سکیں. تو حروف مدہ جو ہیں 3 واو الف یا، انہی میں سے ہم 2 حروف کو لیں گے اور 2 حروف کو ہم اسی شکل میں لیں گے جس شکل میں حروف مدہ کہلاتے ہیں. یعنی حروف مدہ جب ہم لیتے ہیں ان 3 حروف کو تو ان کے اوپر جزم ہوتا ہے، یعنی یہ حروف ساکن ہوتے ہیں. یہ حروف کیسے ہوتے ہیں؟ ساکن ہوتے ہیں. تو اسی طرح مد لین میں بھی انہی 3 حروف میں سے ہم 2 حروف لیں گے، واو اور یا. واو اور یا. جب واو اور یا کو ہم نے حرف مدہ کے طور پر لیا تو واو کا جو ہے وہ ماقبل اور ہے، یا کا ماقبل اور ہے، یعنی واو ساکنہ کے ماقبل یعنی پہلا حرف مضموم ہوگا، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگی تو پھر واو مدہ بنے گی، اور یا ساکنہ جو ہے اس کے شروع میں جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہوگی تو پھر یا مدہ کہیں گے. لیکن مد لین میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں حروف پر
جزم تو ہوگی، یعنی واو بھی جزم کے ساتھ ہوگی، یا کو بھی ہم جزم کے ساتھ لیں گے، مگر ان کا جو پہلے والا حرف ہے وہ برابر ہوگا، یعنی کہ واو جزم کے ساتھ ہوگی تو پھر اس کا پہلے والا حرف جو ہے وہ اس پر زبر ہوگی، اس کے پہلے حرف پر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ تو اگر ہم یا کو حرف لین کے طور پر لیتے ہیں تو یا پر جزم بھی ہوگی اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی واو اور یا دونوں کو جب ہم بطور حرف لین لیں گے، اس کو حرف لین کہیں گے جب ان کا ما قبل یعنی پہلے والا حرف دونوں کا مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر فتح ہوگی، زبر ہوگی۔ تو دونوں یعنی واو ساکنہ کے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہوگی اور یا ساکنہ کے پہلے والے حرف پر بھی کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ تو لہٰذا ہم یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 3 حروف مدہ واو، الف، یا اور 2 حروف لین جو ہیں، یعنی کہ ان کو مد لین کہیں گے۔ تو یہ وہی حروف مدہ میں سے واو اور یا، اور ان کا جو ہے وہ قانون کیا ہے کہ ان کے پہلے والے حرف پر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ واو ساکنہ کے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہوگی اور یا ساکنہ کے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہوگی۔ لفظ ہے یومن، لفظ کیا ہے؟ یومن، یومن، لفظ کیا ہے؟ یومن۔ اسی طرح خوفن، خوفن، لفظ کیا ہے؟ خوفن، خوفن یومن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے لفظ یومن میں دیکھا کہ یا کے اوپر جزم ہے، زبر ہے، اور اس کے اگلا حرف جو واو ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر جزم ہے، تو لہٰذا یہاں پہ واو ساکنہ جو آ رہی ہے اس کے پہلے والے حرف پر کیا آیا؟ زبر آئی۔ تو اس زبر کے کو ہم جو ہے وہ واو لین کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ یو، کیا کیسے پڑھیں گے؟ یو، یو۔ اور جب واو ساکنہ کے شروع میں پیش والا حرف ہوتا ہے تو پھر ہم یو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ یو، یعنی آواز کو فل گول کرتے ہیں۔ اور جب واو ساکنہ کے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو پھر واو لین کہلائے گی، اور واو ساکنہ کے پہلے والے حرف پر جب ضمہ ہوگا، پیش ہوگی، تو واو مدہ کہلائے گی۔ اب یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ واو ساکن یعنی واو جزم والی، یا ساکن یعنی یا جزم والی، ان کا جو پہلے والا حرف ہوگا اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ اگر واو جزم والی کے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ واو لین بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ واو لین، لین کہلائے گی۔ اور اگر واو ساکن یعنی واو جزم کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو پھر واو مدہ کہلائے گی۔ اس واو کو کیا کہیں گے؟ مدہ۔ تو اسی طرح یا ساکن کو دیکھیں گے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی، یہ تمام قوانین جو ہیں یہ آپ کسی بھی جو ہے وہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ قانون جو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، جس طرح باقی قوانین ہیں، مخارج کے ہیں، صفات کے ہیں، تو اسی طرح تمام قوانین ہر جگہ پر اسی طرح استعمال ہوں گے جیسے جو ہے وہ ان کا استعمال ہونا ہے۔ تو بات عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ حروف لین اور حروف مدہ اور حروف لین چونکہ ایک جیسے ہی ہیں، مگر ان کے پہلے والے حرف پر جو ہے وہ آپ نے غور کرنا ہے اور فرق کرنا ہے کہ یہ حروف جو ہے وہ حروف مدہ کب بنتے ہیں اور حروف لین کب بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی واو ساکن یعنی جزم والی، اس کے ما قبل یعنی کہ پہلے والے حرف پر اگر پیش ہے تو واو مدہ کہلائے گی، اگر زیب زبر ہے تو واو لین کہلائے گی۔ اسی طرح یا ساکن کو جب آپ دیکھیں، کسی بھی جگہ دیکھیں، لفظ کے شروع میں دیکھیں، درمیان میں دیکھیں، آخر میں دیکھیں، تو بہرحال یہ یا ساکن کہیں بھی آئے یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو اس کے پہلے والے حرف پر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ زبر ہے تو یہ اس یا ساکن کو لین کہیں گے، اور اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یوں واو اور یا یعنی واو ساکن اور یا ساکن، ٹھیک ہے؟ واو جزم والی اور یا جزم والی، یہ
تب حرف لین کہلائیں گے جب ان کے پہلے والے دونوں ہر جگہ پر جو ہے وہ کیا ہوگی، زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے عین، عین عین، عین شیئن، شیء شیئن، شیء بین، بین بین۔ بین اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ حرف یا ساکن آ رہی ہے درمیان میں لفظ بینہ میں، تو لفظ بینہ میں آپ نے دیکھا کہ یا ساکن کے پہلے والے حرف پر کیا ہے، زبر ہے۔ اسی طرح آپ نے لفظ شیئن اس میں دیکھا کہ یا ساکن کے پہلے والا جو حرف ہے حرف شین، اس کے اوپر کے بھی کیا ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے۔ عین میں آپ نے دیکھا کہ حرف یا جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر کیا ہے، زبر ہے۔ تو اس طرح یہ یا جو ہے حرف لین کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا کہلائے گی؟ حرف لین۔ یعنی اس طرح کے جہاں بھی آپ لفظ کوئی پڑھیں گے، کوئی بھی لفظ پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے جس میں یا ساکن تو آئے مگر اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس یا کو ہم کیا کہیں گے؟ یا لین، یا لین۔ کیا کہیں گے؟ یا لین۔ یا لین۔ اور جس یا ساکن کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ یا مدہ۔ یا مدہ۔ تو سامعین محترم، بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ تین حروف الف، واو، یا، حروف مدہ کب بنتے ہیں اور واو اور یا حروف لین کب بنتے ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں وضاحت کے ساتھ۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ پھر آپ تلاوت کیجئے گا۔ تو اب چلتے ہیں بڑی مد کی طرف۔ تو بڑی مد جو ہے جس کو آپ حرفوں کے اوپر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اب یہاں پہ مجودین نے اور قراء کرام نے ان کے نام رکھے ہیں، مد اصلی، مد غیر اصلی۔ تو سامعین محترم، دو مدوں کا ہم اب اور ذکر کریں گے کہ جو حروف کے اوپر آتی ہیں، یعنی الف مدہ جو ہے اس کے اوپر بھی آتی ہے، واو مدہ کے اوپر بھی آتی ہے، یعنی تینوں حروف مدہ جو ہیں ان کے اوپر ایک اضافی جو ہے وہ مد آتی ہے جو اوپر لکھی جاتی ہے۔ تو اس مد کے آنے کی وجہ سے ان حروف مدہ کی آواز یعنی کہ زیادہ ہو جاتی ہے، مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ قراء کرام نے جو مقدار بتائی ہے، یعنی کہ ایک مد کی مقدار جو ہے وہ 3 الف کے برابر بتائی ہے، اور ایک بڑی مد جو ہے اس کی آواز 5 الف کے برابر بھی بتائی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں مدیں جو ہیں یہ تینوں حروف مدہ پر آتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح میں اختصاراً جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، تفصیلاً جو ہے وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو صرف اشارے کے طور پر جو ہے وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں حروف قلقلہ کی طرف۔ حروف قلقلہ، اب یہ 5 حروف ایسے ہیں۔ کتنے؟ 5 حروف۔ یہ بھی اسی حروف تہجی میں سے ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں۔ تو ان حروف کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ تمام قوانین کے نام ہیں، تو ان نام کو یاد رکھنا ہے۔ تو جیسے حروف حلقی کہلائے، حروف مدہ کہلائے، اور اسی طرح حروف قلقلہ، یعنی وہ حروف جن پر آواز کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جو 5 ہیں، زیادہ نہیں ہیں، تو جن کو ہم ان کے اوپر جب جزم دیکھتے ہیں تو ان حروف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھار کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کی جو صفت ہے وہ ہے قلقلہ کہلاتی، یعنی ابھارنا جو ہے اس کو علم تجوید کی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 5 حروف جن کی ادائیگی کے وقت جو ہے وہ آواز اوپر کو ابھرتی ہے، یعنی جنبش پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں یعنی کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجودین اکرام نے یہ 5 حروف کا ایک مجموعہ بتا دیا، جیسے میں نے غنہ کے ادغام کے موضوع میں حروف یرملون بتائے تھے، یعنی 6 حروف تھے، اور ان حروف کا انہوں نے ایک مجموعہ بنا دیا، مجموعہ کے طور پر یہ یعنی کہ ایک ہی لفظ بنا دیا یرملون۔ تو اسی طرح یہ 5 حروف ہیں، تو یہ ان 5 حروف کا ائمہ کرام نے ایک مجموعہ بتا دیا تاکہ ذہن نشین رکھنا آسان ہو۔ قطب جدن، یہ 5 حروف قلقلہ کا جو مجموعہ ہے وہ قطب جدن کہلاتا ہے، یعنی 5 حروف قاف، قا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 حروف آپ نے بس ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہ 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف کہیں بھی آپ پڑھیں اور ان کے اوپر جزم ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جزم۔ جیسے آپ نے حروف مدہ میں آپ نے سمجھا کہ ان کے اوپر وہ جزم ہو، یعنی وہ حروف ساکن ہوں تب جو ہے وہ حرف مدہ بنتے ہیں۔ حرف لین میں بھی ایسا آپ نے دیکھا۔ تو اسی طرح قطب و جدن یعنی حروف قلقلہ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی حرف کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جزم ہو۔ کیا ہو؟ جزم ہو، یعنی قاف کو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جزم دیکھیں تو پھر قاف کی آواز کو آپ ابھار کر پڑھتے ہیں، یعنی قلقلہ کے ساتھ آواز کو کیسے جنبش دے کر یعنی ابھار کر آپ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا حرف ہے قا، تو قا حرف پر جو ہے وہ کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں تلاوت کے دوران تو اس پر بھی آپ جزم دیکھیں تو جزم کے آنے پر جو ہے وہ اس حرف قا پر ہم کیا کریں گے؟ صفت قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قلقلہ، ٹھیک ہے۔ تو حرف قا پر بھی قلقلہ ہوگا، یعنی کہ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اگلا تیسرا حرف ہے با، تو با کو بھی جب آپ نے کہیں بھی پڑھنا ہے ساکن شکل میں، کس شکل میں؟ یعنی با ساکن کو جب آپ کہیں بھی دیکھیں کسی بھی لفظ میں، لفظ کے شروع میں دیکھیں، درمیان میں دیکھیں یا آخر میں دیکھیں، تو حرف با کو بس ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ حرف با کو آپ نے جزم کے ساتھ کہیں بھی دیکھنا ہے تو اس کو ابھار کر پڑھنا ہے۔ حرف قا کو بھی اسی طرح لفظ کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں بھی دیکھنا ہے تو اس کے اوپر جزم جب دیکھیں تو حرف قا کو بھی آپ ابھار کر قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حرف قاف جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ حرف قاف جو ہے وہ آپ کہیں بھی کسی لفظ میں بھی پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں تو حرف قاف کے اوپر جزم دیکھیں آپ۔ تو یہ میں جو وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان حروف کی ایک شکل ہے اور ان کے اوپر نیچے اعراب ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظوں کی جو ادائیگی ہے انہی پر منحصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اعراب پر منحصر ہے اور جو بھی ان کے قوانین ہیں ان پر منحصر ہے۔ تو ان قوانین کو اور ان اعراب کو جب ہم ملحوظ رکھ کے جو ہے وہ ان حرفوں کی یہ لفظوں کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر ادائیگی ممکن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو حرف کا مخرج ہے اس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کے ساتھ پھر اس کی جو صفت ہوگی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صفت کیسی صفت ہے، یہ لازمہ ہے یا عارضہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کے اعتبار سے وہ صفت جو ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے پروگرامز میں کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو وہ مخرج کا حصہ ہیں۔ تو اسی طرح چوتھا جو حرف ہے جیم حرف کو بھی جب آپ نے کہیں بھی پڑھنا ہے کسی جگہ پر بھی تو اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ جزم ہے۔ اگر جیم کے اوپر کہیں جگہ کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ جزم دیکھ لیتے ہیں تو اس جیم کے حرف کو بھی آپ قلقلہ کے ساتھ یعنی آواز کو ابھار کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اسی طرح حرف دال ہے جو 5واں حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے جب بھی کہیں بھی جو ہے وہ جزم کے ساتھ دیکھنا ہے تو وہاں پہ آپ نے حرف دال کو بھی کیا کرنا ہے؟ جنبش کے ساتھ قلقلہ کے ساتھ یعنی ابھار کر آواز کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم تمثیلاً
جو ہے وہ کچھ لفظ پڑھتے ہیں جس میں یہ ہم پانچوں حروف دیکھیں گے. تو حرف قاف کو ہم لیتے ہیں نحن اقرب، نحن اقرب، نحن اقرب، نحن اقرب، اقرب. اقرب. تو یہاں پہ آپ نے حرف قاف کو دیکھا تو حرف قاف پر جزم ہے، لہٰذا اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قلقلہ کے ساتھ، یعنی جنبش کے ساتھ. اق کیسے پڑھیں گے؟ اق. اور اس کے جو متضاد حرف ہے دوسرا کاف، اس کو ہم ابھار کر نہیں پڑھتے. اس میں فرق یہ ہے. تو اسی طرح حرف قا ہے، تو قا کو بھی دیکھیں آپ کہ حرف قا پر جب آپ جزم دیکھیں، جیسے اطعام، کیا لفظ ہے؟ اطعام، اطعام. اطعام. اطعمہم، اطعمہم، اطعمہم. اطعمہم. اب دیکھ رہے ہیں کہ آواز کو ابھارا جا رہا ہے، جنبش کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. تو حرف قا پر بھی جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ حرف کی آواز کو جو ہے وہ ابھار کر پڑھیں گے. اسی طرح حرف با ہے، ٹھیک ہے. تو مع الابرار، مع الابرار، مع الابرار. مع الابرار. ابصر، 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 ابصر. ٹھیک ہے. ابصارہم، ابصارہم. اب یعنی جہاں بھی آپ نے حرف با کو ساکن دیکھنا ہے، جزم کے ساتھ دیکھنا ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آواز کو ابھار کر پڑھیں گے. اسی طرح ہے حرف جیم. تو حرف جیم پر بھی آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ جب ساکن ہو، جزم کے ساتھ دیکھیں تو اس کو بھی آپ اسی طرح ابھار کر جنبش کے ساتھ، قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے. اجداد، اجداد. اجلن، اجلن، اجلن. اجلن. اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیم کے اوپر جزم ہے، تو ہم نے اس کو ابھار کر پڑھا ہے قلقلہ کے ساتھ. اسی طرح دال ہے، تو دال کو بھی آپ نے اسی طرح کفواً احد، کفواً احد. لم یلد لم یلد ولم یولد، ولم یولد. یلد یلد ولم یولد، ولم یولد. ٹھیک ہے. اسی طرح احد، احد، احد. احد. تو جہاں بھی مثلا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف دال پر جو ہے وہ جزم ہے، حرف دال ساکن ہے. تو یہاں ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ جنبش کے ساتھ اور ابھار کر پڑھیں گے. تو یہ حروف قلقلہ کی ہم نے بات کی. کون سے حروف؟ حروف قلقلہ. تو حروف قلقلہ پہ کتنے حروف آ رہے ہیں؟ 5. قاف، قا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حروف ہیں کہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی، تو ان کو ہم جنبش کے ساتھ ابھار کر پڑھتے ہیں. تو سامعین محترم، یہ صفت قلقلہ جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صفت قلقلہ جو ہے یعنی آواز کو ابھار کر جنبش کے ساتھ پڑھنا. اور یہ صرف حروف تہجی، پوری حروف تہجی میں صرف 5 حروف پر جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 حروف کے علاوہ کسی اور حرف کو آپ جنبش کے ساتھ، قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو صفت کسی جگہ پر جو مخصوص ہے اسی کو وہیں ملحوظ رکھیں، نہ کہ جس طرح میں نے غنہ کی بات کی کہ غنہ بھی جو ہے حالانکہ نون پر ہوتا ہے مگر نون پر بھی ہر جگہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نون ساکن پر کہیں جگہ، کسی جگہ ہوتا ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتا. تو صفات کا جو استعمال ہے وہ بھی یعنی ہر صفت ہر جگہ پر استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ان 5 حروف کے علاوہ کسی اور حرف پر جو ہے وہ صفت قلقلہ جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں کہ ان تینوں حروف مدہ کے اوپر اور مد بھی ہے جو اوپر لکھی جاتی ہے، تو وہ 2 شکلوں میں لکھی جاتی ہے. ایک باریک شکل میں ہوتی ہے اور ایک بڑی شکل میں ہوتی ہے. تو جو باریک شکل میں اس کی مقدار جو ہے وہ 3 الف کے برابر، اور بڑی جو ہے وہ اس کی 5 الف کے برابر، 3 الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں.
تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو صفت اور جو قانون جہاں کا ہو وہیں آپ استعمال کریں. تو اسی طرح حروف لین جو ہیں ان پر بھی میں نے وضاحت کے ساتھ عرض کر دی ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین جو ہے وہ کون کون سے اور کب بنتے ہیں. تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ روزانہ دن میں 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 پر جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو اس میں اختصاراً جو ہے وہ یہ تمام ابواب پر اور تمام جو ہے وہ مخارج اور صفات پر بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو سامعین محترم، اس پروگرام میں اختصار کے ساتھ ان ابواب پر بات ہوتی ہے، اور یہ جو 30 روزہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، یہ علم تجوید کا ایک تعارف بھی ہے اور اختصاراً یہ کورس تھا. تو چاہیے تو یہ کہ ہمیں تفصیلی طور پر اور مکمل طور پر جو ہے وہ یہ کورس کرنا چاہیے، تاکہ جو باتیں جو ہے وہ رہ جائیں تو ان کو ہم پورا کریں، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کو ہم احسن انداز میں پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہماری جو تلاوت ہے جتنی بھی کریں، تھوڑی کریں زیادہ کریں، وہ ہمارے اجر و ثواب کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہو، نہ کہ اس کے ذریعے ہم گناہ حاصل کریں. تو سامعین محترم، تلاوت قرآن کریم جو ہے بہت عظیم عمل ہے. تو اس عظیم عمل میں جب ہم علم تجوید و قرات کے ضوابط اور قوانین کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو یقیناً گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور بعض غلطیاں جو ایسی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان تمام قوانین کو یاد رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے تلاوت کرنی ہے، تاکہ ہم کفری غلطیوں سے بھی بچ سکیں اور اللہ اور رسول کی ناراضگی سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح احسن انداز میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تلاواتی پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ نے کے بعد.